بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلع رجل من أهل الجنة فاطلع أبو بكر رضي الله عنه وقال يطلع عليكم رجل من أهل الجنة فاطلع عمر رضي الله تعالى عنه رواہ الترمذی او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت، ان کی حیات اور کارنامے، ان کا تذکرہ کل مختصر انداز میں پورا ہو چکا تھا، اور انہوں نے اپنی خلافت کے آخر میں اپنے بعد جس کو اپنا جانشین منتخب کیا تھا وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمع عام میں ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ ابھی ایک شخص تمہارے پاس آئیں گے جو اہل جنت میں سے ہے. تو سب کو انتظار تھا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. پھر آپ نے فرمایا اور ایک شخص آئیں گے جو اہل جنت میں سے ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. ایک دوسری روایت میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو ابن ماجہ شریف کی روایت ہے، کہ جس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، نزل جبرائیل علیہ السلام، تو آسمان سے حضرت جبرائیل علیہ السلام اترے اور فرمایا لَقَدِ اسْتَبْشَرَ أَهْلُ السَّمَاءِ بِإِسْلَامِ عُمَرَ، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کی خوشخبری اہل آسمان آپ کو دے رہے ہیں. علماء نے مستقل موافقات عمر بن الخطاب، القرآن ينطق على لسان عمر، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر جو بات جاری ہوتی تھی وہ حق تھا. قرآن کریم کی 28 یا 20 یا 22 آیتیں ایسی علماء نے لکھی ہیں جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موافقت میں اتری ہے. کل بتایا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 8ویں پشت میں جا کر ملتا ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب 9ویں پشت میں جا کر ملتا ہے. تو نسب کے اعتبار سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گہرا تعلق. آپ نام سے اتنا مشہور ہوئے کہ کنیت دب گئی. ابو حفصہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت تھی. یہ بھی 63 سال کی عمر انہوں نے پائی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر بھی 63 سال، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر بھی 63 سال، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر بھی 63 سال. یا تینوں بزرگوں میں یکسانیت عمر کے اعتبار سے بھی ہے. زمانے جاہلیت میں مکہ المکرمہ سے 15 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک جگہ تھی زجنان، جس کا نام تھا. والد خطاب بہت سخت تھے، تو اونٹ چرانے کے لیے ان کو بھیجتے تھے، اور جب تھک کر بیٹھ جاتے تھے تو والد بیٹھنے بھی نہیں دیتے تھے. اس لیے جب اپنے دور خلافت میں اس جگہ سے ایک مرتبہ گزر ہوا تو اس جگہ پر نگاہ ڈال کر کے آپ کی آنکھیں نم ہو گئی اور فرمانے لگے کہ ایک دور وہ تھا کہ میں یہاں اونٹ چرایا کرتا تھا، اور آج وہ دور ہے کہ عمر کے سر پر اللہ کے علاوہ کوئی حاکم نہیں ہے. یعنی اللہ نے کتنے اونچے مرتبے پر مجھے پہنچایا. زمانے جاہلیت میں ان کو اہل قبائل نے سفیر بھی بنایا تھا. 2 قبیلوں کے درمیان یا 2 خاندانوں کے درمیان جب بھی جھگڑا ہوتا تھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گفتگو کرنے کے لیے جاتے تھے.
اور ان کی گفتگو سے پورا معاملہ دب جاتا تھا۔ جب اسلام قبول کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وزارت کے منصب پر فائز کیا اور وزیر بن گئے۔ اس لیے جب کسی منافق کا مسئلہ آتا تھا تو فوراً تلوار میان سے نکل جاتی تھی۔ حالانکہ کوئی صحابی نہیں بولتے تھے یا رسول اللہ اجازت دو گردن اڑا دو، مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے یا رسول اللہ اجازت دو گردن اڑا دو۔ اور یہ بات حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمہ اللہ نے بخاری شریف کے درس میں بتائی تھی کہ میں بھی اس بات پر بہت غور کر رہا تھا کہ بار بار حضرت عمر کی ہی تلوار میان سے کیوں نکلتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وزیر بنایا تھا اور ان کی ذمہ داری یہی تھی کہ جب کوئی بھی مسئلہ آئے تو آگے تم کو بڑھنا ہے، اس لیے بار بار وہی فرماتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو مدینہ کا قاضی بنا دیا، اور ان کی رحلت کے بعد وہ امیر المؤمنین بن گئے۔ تو پہلے سفیر تھے، پھر وزیر بنے، پھر قاضی المدینہ بنے، پھر خلیفۃ الرسول بنے۔ اگرچہ انہوں نے اس لقب کو اپنے لیے پسند نہیں کیا، بلکہ امیر المؤمنین کا لقب انہوں نے اپنے لیے پسند کیا، مگر ہر دور میں اللہ نے کوئی نہ کوئی منصب ان کو عطا فرمایا۔ جب ان کی عمر 27 سال کی ہو گئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت توحید آہستہ آہستہ مکہ کے اندر پھیلنے لگے، حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے فارسی میں ایک کتاب لکھی ہے ازالۃ الخفا عن خلافت الخلفاء، وہ بہت مقبول کتاب ہے خلفائے راشدین کے سلسلے میں، اور فارسی میں کتاب ہے۔ اس میں حضرت نے لکھا ہے کہ تمام صحابہ کرام مرید تھے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد تھے۔ مرید اور مراد میں فرق یہ ہے کہ مرید کہتے ہیں ایسے صحابی کو جنہوں نے اپنے ارادے سے اسلام قبول کیا، اور مراد ایسی شخصیت کو کہتے ہیں کہ جن کو اسلام کی تقویت کے لیے اللہ سے مانگا گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی، اللہم اعز الاسلام بأحب احد هذین الرجلین بعمر بن الخطاب او بعمر بن حاشم، کہ یا اللہ اسلام کو تقویت عطا فرما عمر ابن خطاب کے ذریعے یا ابو جہل کے ذریعے، جو بھی ان میں سے تجھے پسند ہو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی قبولیت کا وقت آ گیا، تو ان کی ہدایت کا بھی وقت آ گیا۔ ان کو ہدایت جو ملی ہے ان میں 2 طرح کی روایتیں ہیں کہ ان کے خاندان میں چند لوگ اسلام قبول کرنے لگے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان ہو گئے جو ان کے خاندان سے تھے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت سعید وہ بھی مسلمان ہو گئے، اور حضرت سعید بن زید سے نکاح ہوا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حضرت فاطمہ کا، وہ بھی مسلمان ہو گئی۔ باندی بھی مسلمان ہو گئی جس پر ظلم ڈھاتے تھے۔ انہوں نے سوچا کہ یہ تو میرے خاندان کے اندر ایک ایک فرد سے نمٹنا بہت مشکل ہو رہا ہے، لاؤ میں ڈائریکٹ مرکزیت کو ہی ختم کر دو۔ تو ارادے سے چلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ ایک مرتبہ سرداران قریش کا مجمع تھا، اور اس میں یہی بات چل رہی تھی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ دن بدن بڑھ رہا ہے، ان کو ختم کرنا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے تو ابو جہل نے ان کو ابارا۔ ابو جہل رشتے میں ماموں لگتا تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بانجے تھے۔ ان کو ابارا کہ یہ کام تو آپ ہی کر سکتے ہیں، چنانچہ تلوار لے کر کے روانہ ہوئے۔ نعیم ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی تو اپنے ہی گھر کی خبر لینے کو کہا، مگر ہدایت کا وقت آ گیا تھا، تو جو کچھ راستے میں ہوا وہ تو مشہور ہے۔ آپ سیدھے دار ارقم پہنچے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا مدرسہ قائم کیا تھا کہ نیو مسلم آ کر کے یہاں پورا دین سیکھ سکتے۔ دار ارقم پہنچے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ بالکل اسلام کے ارادے سے آئے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھ کر کے ان کا استقبال کیا، چند قدم چل کر کے۔ صحابہ کرام نے نعرے تکبیر بلند کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پر 3 مرتبہ ہاتھ مار کر کے یہ دعا فرمائی
کہ یا اللہ اس سینے سے کینے کو نکال دیجیے اور ایمان کی محبت سے اس سینے کو بھر دیجیے۔ جو سفر کفر کی محبت کے ساتھ شروع ہوا تھا وہی ایمان کی محبت پر وہی سفر ختم ہوا۔ یا اللہ جس کو ہدایت دینا چاہے وہ اللہ ہی ہدایت دے سکتا ہے۔ بس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے بعد اعلان ہوا کہ آج کعبۃ اللہ کے اندر نماز ہوگی۔ کعبۃ اللہ کے اندر علل اعلان پہلی مرتبہ نماز ہوئی ہے۔ پھر وہاں بھی کچھ حالات آئے، عاص بن وائل نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھڑایا، ورنہ یہ بھی جذباتی تھے وہ بھی جذباتی تھے، معاملہ بگڑ سکتا تھا۔ پھر اس کے بعد جب ہجرت کا موقع آیا ہے تو بڑی شان کے ساتھ ہجرت کی۔ اگر اپنی نسل کو بزدلی سے بچانا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصوں کو ہم اپنے گھروں میں سنانے کی عادت ڈالیں، انشاءاللہ ہمارے نسلوں میں کوئی بچہ بزدل پیدا نہیں ہو۔ اتنی شان کے ساتھ ہجرت کی کہ خود کعبۃ اللہ کا طواف کیا اور سرداران قریش سے کہا میں مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کو جا رہا ہوں، یہ مت کہنا کہ عمر چھپ کر چلا گیا، آج میں اعلان کر رہا ہوں اگر کوئی اپنی بیوی کو ران کرنا چاہے، اپنے بچوں کو یتیم کرنا چاہے تو اگر میرا راستہ روک کر کے دکھائے۔ مگر کسی میں کوئی ہمت نہیں تھی اور بڑی شان کے ساتھ انہوں نے ہجرت کی۔ ہجرت کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر غزوے میں شامل ہوئے۔ غزوہ بدر میں آپ کا سب سے بڑا کارنامہ یہ تھا کہ سامنے آپ کا حقیقی ماموں تھا عمرو بن ہشام یا عاص بن ہشام، لیکن چونکہ حضور کا مخالف تھا تو اپنے ہاتھ سے قتل کیا اپنے ماموں کو۔ یہ آپ کا بہت بڑا کارنامہ تھا۔ اس کے بعد غزوہ خندق کا جب موقع آیا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کے جس حصے پر آپ کو محافظ بنایا تھا وہاں بعد میں چل کر مسجد عمر بنا دی گئی۔ فتح مکہ کا موقع آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی کہ اللہ میں بیت اللہ کا طواف کرنا یا عمرہ کرنا چاہتا ہوں یا بیت اللہ کے اندر میں اعتکاف کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اخی اشرکنا فی شیء من دعائی ولا تنسانا، اے ہمارے پیارے بھائی آپ اپنی دعا میں ہمیں یاد رکھنا اور بھولنا مت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ فرما رہے ہیں۔ اس سے علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ بڑا آدمی چھوٹوں سے دعا کی درخواست کر سکتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں کس کی دعا کب قبول ہو جائے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مرتبے میں بہت بڑے ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کر رہے ہیں کہ آپ عمرہ کریں یا اعتکاف کریں تو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا، ولا تنسان، اور بھولنا مت۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے پوری دنیا کی دولت مل جاتی تو اتنی خوشی نہ ہوتی جتنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جملے کے ارشاد فرمانے پر مجھے ہوئی۔ پھر جب منصب پر فائز ہونے کا وقت آیا تو بہت جلالی تھے، بالکل آپ کا مزاج حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملتا جلتا تھا، معمولی بات پر بہت غصہ آ جاتا تھا، مگر بڑی خوبی یہ تھی کہ یہ غصہ اپنی ذاتی انتقام کے لیے کبھی نہیں آتا تھا، بلکہ یا تو اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف کوئی فعل ہو رہا ہو تو ہی آپ کو غصہ آتا تھا، اور جب کوئی شخص اللہ کا نام لے لیتا تھا یا قرآن کی آیت پڑھ لیتا تھا تو اس کے بعد آپ کا غصہ فوراً ختم ہو جاتا۔ کتنی قرآن کریم کی آیت جن کا میں نے تذکرہ کیا۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمانے لگے کہ مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لی جائے تو بہتر ہے۔ قرآن کریم کی آیت اتری وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ نماز کی جگہ بنانا، یا ارادے کا اظہار ہے اور وہاں سے قرآن کریم کی آیت اتر رہی ہے۔ مدینہ میں دیکھا کہ ابھی شراب حرام نہیں ہوئی ہے، جوا حرام نہیں ہوا ہے، لیکن شراب کی وجہ سے لوگوں کی عقل زائل ہو رہی ہے اور جوے کی وجہ سے مال ضائع ہو رہا ہے،
تو اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ یا اللہ شراب اور جوئے کے بارے میں ہمیں کوئی اچھا حکم عطا فرما دیجیے۔ قرآن کریم کی دوسرے پارے کی آیت نازل ہوئی، یسألونک عن الخمر والمیسر، اے نبی لوگ آپ سے سوال کر رہے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں۔ پھر تدریجی طور پر آہستہ آہستہ شراب اور جوا دونوں ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئے، مگر یہ کون چاہتا تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ غزوہ بدر کے موقع پر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قید میں 70 کفار تھے تو ان کے بارے میں کیا کیا جائے؟ صحابہ کرام سے مشورہ ہو رہا تھا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اکثر صحابہ کرام نے یہ رائے دی کہ یا رسول اللہ ہم ابھی مالی تنگی سے گزر رہے، ان 70 لوگوں کے پاس سے فدیہ لیا جائے اور ہماری مالی حالت مضبوط ہو جائے گی تو ہم جنگ کے لیے بھی مضبوط ہو جائیں گے، اور پھر ان کو فدیہ لے کر کے چھوڑ دیا جائے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اکثر صحابہ کرام کی یہ رائے تھی، اس لیے فیصلہ بھی اسی پر ہوا۔ مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ تھی یا رسول اللہ ان کا خون بہایا جائے تاکہ کفر کی طاقت یہ پہلی جنگ میں ہی نرم پڑ جائے اور آئندہ ہمارے خلاف کسی قسم کی کوئی سازش نہ ہو۔ لیکن فیصلہ چونکہ اکثریت کے مطابق ہوا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو رائے تھی اسی رائے کی مناسبت سے قرآن کریم کی آیت اتری ہے، ما کان لنبی ان یکون لہ اسری حتی یسخن فی الارض، کسی نبی کے لیے مناسب نہیں ہے کہ ان کے پاس قیدیوں کی ایک ٹیم ہو یہاں تک کہ ان کا اچھی طرح خون بہا لیا جائے۔ مطلب قرآن نے بھی اشارہ کیا کہ اس رائے پر عمل ہوتا تو بہتر تھا، مگر نبی کا جو فیصلہ ہو گیا تھا اس کو برقرار رکھا گیا، لیکن قرآن کریم جو اترا ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے مطابق اترا ہے۔ عبداللہ بن ابی بن سلول یہ سخت کٹر قسم کا منافق تھا، مگر اس کے بیٹے سچے پکے مسلمان تھے۔ جب یہ عبداللہ بن ابی بن سلول کا انتقال ہوا ہے تو اس کے بیٹے جو صحابی رسول تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ میرے والد کی نماز جنازہ آپ پڑھائیں، چونکہ اس وقت منافق کی نماز جنازہ کے بارے میں کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹے کا دل رکھنے کے خاطر آپ نے ارادہ کر لیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ ایک منافق کی نماز جنازہ آپ بالکل نہ پڑھائیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ قرآن کریم کی آیت اتری ہے وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، کہ منافقین میں سے کسی کی آپ نماز جنازہ بھی نہ پڑھائے اور ان کی قبر پر بھی نہ ٹھہرے۔ تو یہ آیت بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے بالکل موافق اتری تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب تہمت لگی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بے چین تھے، کیونکہ منافقین نے اس مسئلے کو مدینہ کے اندر اتنا زور و شور سے اٹھایا تھا کہ بہت سارے بھولے بالے قسم کے صحابہ کرام بھی اس سے متاثر ہو گئے۔ ابھی چونکہ اس کے متعلق براءت کی آیتیں نازل نہیں ہوئی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ لے رہے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس سلسلے میں مشورہ لے رہے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ کا نکاح حضرت عائشہ سے آپ نے خود کیا ہے یا اللہ نے کروایا؟ کہ اللہ نے کروایا ہے۔ تو کیا اللہ تعالیٰ کوئی عیب ہوتا اور آپ کو بے خبر رکھتے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر باتیں کسی جا رہی ہے، جملے کسے جا رہی ہے، خطرناک بہتان ہے، اس کی کچھ بھی حقیقت نہیں ہے۔ بس یہی بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے اور 10 آیتیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی براءت میں نازل ہو رہی ہے، تو یہ آیت بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے موافق ہے۔ بے شمار آیتیں ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں آرام فرما رہے تھے، ایک غلام بغیر اجازت کے گھر میں داخل ہو گئے، تو آپ کو بہت ناپسند ہوا، آپ نے دعا فرمائی یا اللہ اس کے بارے میں کوئی حکم نازل ہو جائے، تو 18ویں پارے کی ایک آیت نازل ہو گئی یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا،
اے ایمان والو اپنے علاوہ دوسروں کے گھروں میں بغیر اجازت کے داخل مت ہو۔ اب ایسی بیسیوں آیتیں ہیں، لیکن چند مثال کے طور پر، چونکہ آگے اور مضامین بہت لمبے بھی ہیں اور ایام بہت مختصر ہیں، تو انہی آیتوں پر ہم اکتفا کرتے ہیں۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو خلیفہ ثانی کے طور پر نامزد کر دیا تھا، تو بہت سارے صحابہ کرام آپ کے جلال اور رعب کی وجہ سے گھروں سے باہر نکلنا چھوڑ دیا تھا۔ تو ایک مرتبہ آپ نے تمام صحابہ کرام کو جمع کیا اور جمع کر کے فرمایا کہ میری سختی اس وقت تک تھی جب تک تم میرے دو ساتھیوں کی نرمی سے فائدہ اٹھاتے تھے، تو ان کی نرمی کے ساتھ میری سختی مل کر کے اعتدال قائم تھا۔ اب جب میرے دو ساتھی دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں تو اب میری سختی صرف منافقین، ظالم، فاسق اور برائی کرنے والوں کے خلاف ہوگی، آپ کے خلاف نہیں ہوگی۔ پھر اس کے بعد آپ نے اعلان فرمایا کہ اگر میں کسی معاملے میں اپنے دو ساتھیوں سے ہٹ جاؤں تو آپ کا ریئیکشن کیا ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے کوئی ہمت نہیں کر رہا تھا، مگر جب آپ نے کھلی چھوٹ دی تو ایک صحابی کھڑے ہوئے اور کہا اگر آپ قرآن و سنت سے ہٹیں گے اور اپنے دو ساتھیوں سے ہٹیں گے فعلنا ہکذا، تو یہ ہماری تلوار ہے جو آپ کے گردن پر چلے گی۔ بہت خوش ہوئے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بالکل کھلی چھوٹ دے رکھی تھی کہ اگر کوئی عیب میرے اندر دیکھے اور کوئی شخص عمر کو عیبوں کا ہدیہ دے تو یہ میرا سب سے بڑا محسن ہے۔ لیکن چند صحابہ کرام نے حضرت سے فرمایا کہ آپ کھلی چھوٹ نہ دے، ورنہ لوگ پھر بالکل زبان کے کھلے ہو جائیں گے اور مجمع عام میں آپ کی توہین ہوگی۔ اس لیے ایک مرتبہ جب مال غنیمت میں چادریں آئی ہیں تو ایک ایک چادر آپ نے تمام صحابہ کرام کے درمیان تقسیم فرمائی، اور اس کے بعد جب جمعہ کا خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں تو خود کے بدن پر دو چادریں ہیں، تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے کہ امیر المؤمنین آپ کا خطبہ نہیں سنیں گے، پہلے آپ ہمارے سوال کا جواب دیجیے۔ مال غنیمت میں جو چادریں آئی ہیں آپ نے سب کو ایک ایک دی ہے اور آپ کے بدن پر دو ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے اور فرمایا کہ میرا ایک جو جوڑا تھا وہ میں نے دھو کر کے اس کو سکھانے کے لیے ڈالا ہے، میرے پاس تو ایک ہی چادر تھی، مگر اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کی چادر لے کر کے آیا، تو ایک چادر میری ہے اور ایک چادر میری بیٹے کی ہے۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا امیر المؤمنین اب آپ خطبہ شروع کر دیجیے۔ مطلب کتنی اسلام میں آزادی تھی کہ آپ خلیفۃ رسول امیر المؤمنین سے آپ ڈائریکٹ سوال کر سکتے تھے۔ آج تو آپ ناحق کام ہو رہا ہو اور سوال کر کے دیکھیے، یا تو آپ ہی غائب ہو جائیں گے، آپ کی زبان بند کر دی جائے گی۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان چیزوں سے بڑے خوش ہوتے تھے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جہاں غیرت سے نوازا تھا وہاں متواضع بھی آپ بہت تھے، لیکن غیرت سے جب انسان آگے بڑھتا ہے تو یہ بارڈر پار کرنے کے بعد تکبر شروع ہوتا ہے، اور تواضع کی بارڈر سے انسان نیچے جاتا ہے تو چاپلوسی شروع ہوتی ہے۔ یہ دونوں بہت باریک بارڈر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغیرت بھی تھے اور متواضع بھی تھے، اتنے متواضع کہ خود نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پر بیٹھتے تھے، نہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ پر بیٹھتے تھے۔ منبر کی 3 سیڑھیاں تھی، مگر تیسری سیڑھی پر آپ بیٹھ کر کے خطبہ دیتے تھے۔ صحابہ کرام نے کہا کہ آپ اوپر بیٹھ جائیے، کہا بس ابوبکر کے قدموں میں اگر مجھے جگہ مل جائے تو میرے لیے یہی بڑی خوشی کی بات، موت تک آپ کبھی اس جگہ پر نہیں بیٹھے جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں بیٹھتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خواب دیکھا کہ میرے سامنے دودھ پیش کیا گیا، میں نے اس دودھ کو اتنا سیراب ہو کر کے پیا کہ میرے پوروں میں سیرابی کے نشان ظاہر ہو گئے۔ اس کے بعد جو دودھ بچا تھا وہ دودھ میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ تو کہا دودھ کی تعبیر یہی ہے کہ علم نبوی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوگا۔
صحابہ کرام میں سب سے عالم ہونے کے باوجود فرماتے تھے جس کو قرآن کے متعلق کوئی بات پوچھنی ہے ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جائے، جن کو حلال اور حرام کے مسائل پوچھنے ہیں معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جائے، جن کو وراثت کے مسائل پوچھنے ہیں زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جائے، اور جن کو مال کی ضرورت ہے وہ میرے پاس ہے۔ حالانکہ خود عالم ہونے کے باوجود بھی دوسروں کا حوالہ دیتے تھے جو صحابہ کرام میں سب سے زیادہ علماء میں شمار ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ کے پاس عراق سے مہمان آئے تو ان مہمانوں سے کھانا نہیں کھایا گیا، اتنا روکھا سوکھا امیر المؤمنین کھاتے تھے۔ صحابہ کرام نے ایک دو چیزیں دیکھی۔ ایک مرتبہ دیکھا کہ آپ کے دو شانوں کے درمیان 4 پیون لگے ہوئے اور ایزار کے اندر 12 پیون لگے ہوئے ہیں، تو 50 صحابہ کرام مسجد نبوی میں جمع ہوئے اور کہا کہ امیر المؤمنین کے لباس کے بارے میں ان سے گفتگو کی جائے اور کھانے میں نظر ثانی کی جائے کہ آج تو قیصر و کسریٰ کے تاج قدموں میں ہیں، بڑے بڑے وفود آپ کے پاس آتے ہیں، تو کم سے کم کھانا ایسا ہونا چاہیے کہ مہمانوں کے حلق سے بھی نیچے اترے۔ لیکن بلی کے گلے میں گنڈی باندھے کون؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیار کیا، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ام کلثوم سے اخیر عمر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا تھا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خسر بھی تھے، وہ بات کریں گے تو مان لیں گے، مگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میری ہمت نہیں ہوتی، تو بات گئی ازواج مطہرات کا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو تیار کیا گیا کہ آپ امیر المؤمنین سے جا کر بات کریں، تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بات کارگر نہیں ہوگی، نتیجہ نہیں نکلے گا، کچھ فائدہ نہیں ہے، مگر چونکہ 50 صحابہ کرام کا اصرار تھا تو حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں گئیں اور امیر المؤمنین سے بات کی۔ پوری بات سننے کے بعد پھر اپنے 2 ساتھیوں کا تذکرہ کیا اور کہا کہ میں نے اپنے 2 ساتھیوں کو کیسے فقر و فاقہ کی زندگی گزارتے دیکھا ہے، ان کا تذکرہ کرتے ہوئے خود بھی روئے اور پورے مجمع کو بھی رلایا اور کہا کہ ہماری عزت لباس سے نہیں ہے بلکہ اسلام سے ہے، اس لیے میں اپنے 2 ساتھیوں کے طریقے سے ہرگز نہیں ہٹ سکتا۔ یہ بھی نا امید ہو گئے کہ یہ اپنا طریقہ نہیں بدلیں گے، اس لیے اس سلسلے میں بات کرنا بھی چھوڑ دیا۔ ایک امیر المؤمنین وقت کے بادشاہ مگر کپڑوں میں ایسے پیون ہے، یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انتہائی عاجزی، اپنی رعیت کے بارے میں سب سے زیادہ فکر مند، حتیٰ کہ جن کے شوہر میدان جہاد میں جنگ لڑتے تھے ان کے گھر پر خود جاتے تھے اور فرماتے تھے مارکیٹ سے اگر سبزی لانی ہے تو میں تیار ہوں۔ سب کے گھر کی عورتیں اپنی باندیوں کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مارکیٹ میں بیچتے تھے، پورا مجمع مارکیٹ میں جاتا تھا، سب کو سبزی دلاتے تھے، جن کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے تو اپنے پاس سے دیتے تھے۔ جن کے بیٹے جنگ میں ہوتے تھے فرماتے تھے کہ اس دن یہاں سے ڈاک روانہ ہوگا، کوئی خط لکھنا ہے تو اس دن تک یہاں پہنچا دو۔ خود گھر جاتے تھے کہ اگر خط لکھنا نہیں آتا تو میں لکھ کر کے دیتا ہوں، وہاں سے جب خطوط آتے تھے تو گھر جا کر کے کھول کر کے بتاتے تھے، اگر آپ نہیں پڑھ سکتے تو میں دروازے سے باہر کھڑا ہو کر کے وہ خط سنا۔ اور وقت کا امیر المؤمنین ایسے اپنی رعیت کی فکر کر سکتا ہے، حتیٰ کہ جس وقت قحط سالی کا دور شروع ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گیہوں، گھی اور گوشت کا کھانا چھوڑ دیا، جو کی سوکھی روٹی کھاتے تھے۔ پیٹ میں جب بد ہضمی ہو گئی تو اپنے پیٹ کو خطاب کر کے کہا جب تک مسلمانوں کے حالات درست نہیں ہوتے یہی خوراک تجھے ملتی رہے گی۔ ایک صحابی کو خواب میں آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہیے کہ آپ دعا کریں، انشاءاللہ یہ قحط سالی فراوانی میں تبدیل ہو جائے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بقید حیات تھے، تو ان کے واسطے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے وسیلے سے ہم آپ سے دعا کر رہے ہیں۔ بارش ہوئی اور فراوانی کا دور شروع ہوا۔
کل بتایا تھا الایمان بین الخوف والرجا، کہ ایمان امید اور خوف کے درمیان کی چیز ہے. یہ کما حق کا بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں پائی جا رہی. ایک مرتبہ فرمانے لگے کل قیامت کے دن اگر اعلان ہو جائے کہ سارے انسان جہنم میں جائیں گے ایک کے علاوہ، تو مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ جنت میں جانے والا وہ ایک شخص عمر بن خطاب ہوگا. یہ ہے کامل اللہ کی ذات سے امید. اور خوف بھی ایسا کہ اگر یہ اعلان ہو جائے کہ سارے انسان جنت کے اندر جائیں گے سوائے ایک کے، تو مجھے خوف ہے کہ وہ ایک آدمی جہنم میں جانے والا عمر بن خطاب نہ. آپ کی خلافت کے کارنامے بہت زیادہ لمبے ہیں اور وقت مختصر ہے، تو انشاءاللہ کل آدھا وقت آپ کی خلافت کے کارناموں کو بیان کرنے میں انشاءاللہ صرف کیا جائے گا. ایک بات جو بہت اہمیت کے ساتھ ہم سب کو اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے، وہ یہ کہ محرم کے مہینے میں ہم ایصال ثواب کا کھانا کرتے ہیں. ایصال ثواب کا صرف ایک ہی طریقہ نہیں ہے، بہت سارے طریقے ہیں. آپ قرآن کی تلاوت کر کے اپنے مرحومین کو بخش سکتے ہیں، صدقہ اور خیرات کر کے اپنے مرحومین کو بخش سکتے ہیں، نوافل پڑھ کر کے، نفل عمرہ کر کے، نفل حج کر کے، بہت سارے طریقے ہیں. مگر ایک ہی طریقے کو ہم نے ضروری سمجھ لیا ہے، اور باقاعدہ محرم کے مہینے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر ایصال ثواب ہو رہا. بہت افسوس کے ساتھ دیکھا گیا کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے گھر پر آ کر کے تعاون مانگ رہے ہیں کہ ہم غریبوں کا کھانا کرنا چاہتے ہیں محرم کے مہینے میں. ہماری بلڈنگ میں بھی چند بچے آئے، تو ان بچوں کو میں نے پوچھا، 12 سال سے لے کر 17 سال تک کی ان کی عمر ہے بچوں کی. ایک تو یہ کہ بچے مانگ کر کے کھانا کر رہے ہیں. بھئی یہ کام تو اللہ نے جن کو مال دیا ہے بڑی عمر کے حضرات، ان کا کام ہے، یہ بچوں کا کام نہیں ہے. دوسری بات، یہ بچے وہ جو چندہ اٹھا رہے ہیں اس سے کیا ہمارے بچے غلط عادت میں مبتلا نہیں ہوں گے؟ بہت سارے حضرات کے ایسے موقع پر ایسے دل نرم ہوتے ہیں کہ بچے غریبوں کا کھانا کر رہے ہیں تو تعاون کر رہے ہیں. یہ جذبہ اچھا ہے، مگر یہی جذبہ اگر بچوں کو غلط راہ کی طرف لے جا رہا ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اور محرم کے مہینے میں ہمارے بچوں کو اس کام میں لگا دینا. حالانکہ ان بچوں کو بلا کر میں نے پوچھا کہ سورہ عصر سناؤ، انا اعطیناک الکوثر سناؤ. ایک بچے کو ایک سورت یاد نہیں. تو میں نے سمجھایا کہ بیٹا آپ لوگوں کی یہ عمر ہے قرآن سیکھنے کی، اپنی تعلیم پر توجہ دینے کی. وہ بچوں کو بھی بات سمجھ میں آئی، لیکن ایسے موقع پر ہم اپنی سمجھ کا فائدہ اپنے بچوں کو پہنچائیں. وہ بچے چندہ جمع کر کے پھر ایصال ثواب کا کھانا کر رہے ہیں. ایصال ثواب کا کھانا کوئی محرم کے ساتھ خاص نہیں ہے. آپ سال بھر میں آپ کبھی بھی غریبوں کو کھانا کھلا سکتے ہیں، محرم کو متعین کرنا بھی درست نہیں ہے. دوسرا، ہمارے آنے والی نسل اس کام کے ذریعے بہت غلط جگہوں پر جا رہی. اگر ان پیسوں کے ذریعے چوری کی عادت بن گئی، پوری کی عادت بن گئی، ویسن کی عادت بن گئی، بیڑی سگریٹ کی عادت بن گئی. آج ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے بچے کس طریقے سے اپنی صحت کو برباد کر رہے ہیں، کس طریقے سے اپنی ذہنی صلاحیت کو برباد کر رہے ہیں. تو ہمیں اس موقع پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا اچھا جذبہ ہمارے بچوں کو غلط راہ کی طرف نہ لے جائے. اللہ تعالیٰ اسے خرافات سے ہماری بھی ہمارے تمام نسلوں کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.